علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفیٰ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے قرآن کا پہلا پارہ پڑھا تھا، جس میں ہم نے انسان کے زندگی گزارنے کے مختلف طریقے اور بنی اسرائیل کے مختلف واقعات اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ واقعہ پڑھا تھا جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اب قرآن کا دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، جہاں سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان کا قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہم دوسرا پارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2، سیقول السفہاء من الناس، عن قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھے راہ کی ہدایت دے۔ یہاں سے قبلے کی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والی مسائل کی تفصیل شروع ہو رہی ہے۔ واقعات کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کا رخ کر کر نماز ادا کریں، تو آپ نے تقریباً 17 مہینے تک یہ عمل فرمایا۔ اس کے بعد دوبارہ آپ کو حکم ہوا کہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کر آپ نماز پڑھیں۔ تو اس کا حکم، قبلے کی تبدیلی کا حکم جو ہے وہ آیت نمبر 144 میں آگے آ رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے اسی طرح تمہیں عدل امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلے پر تم پہلے تھے اس سے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابع دار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گویا کام مشکل ہے، مگر جنہوں نے اللہ نے ہدایت دی ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ بے شک ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے، اور چونکہ بیت المقدس کے مقابلے میں زیادہ قدیم بھی تھا اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بھی وابستہ تھی، اس لیے آپ کی بھی خواہشات بھی یہی تھی کہ اس کو قبلہ بنایا جائے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی تبدیلی کے انتظار اور اشتیاق میں کبھی کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے تھے، اس آیت میں آپ کی اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بالکل برحق ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں کعبے کی تعمیر کی تھی، بلکہ بعض مورخین نے خود تورات کے دلائل سے ثابت بھی کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد بشمول حضرت اسحاق علیہ السلام کا قبلہ کعبہ ہی تھا۔ اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کے خواہشات کے پیچھے لگ جائیں تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہودی بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے تھے، اور عیسائی بیت الحرم کو، جہاں عیسائیوں کا اسلام پیدا ہوا تھا، اس کو اپنا قبلہ مانتے تھے۔
جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے۔ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ کعبے کو قبلہ ہونے کو خواب اچھی طرح جانتے ہوں، جیسے کہ اوپر گزرا ہے، اور یہ معنی بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی خبر پچھلے انبیاء کرام نے دی ہے، لیکن ضد کی وجہ سے اور ضد کی بنا پر ہر حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ ہر شخص ایک نہ ایک دن اس طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے، ان پر حجت تمام کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے قبلے الگ الگ بنا رکھے ہیں، اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں ان کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو۔ آپ جہاں سے نکلے آپ اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں 3 مرتبہ دیا ہے۔ اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاکید کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف ایک حالت میں نہیں ہے جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو، بلکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلا ہو تب بھی یہی حکم ہے، اور کہیں دور چلا جائے تب بھی یہی حکم ہے۔ یعنی کہ ہر مسلمان کے لیے یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبلے کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کر نماز ادا کرے، اور جس جگہ سے آپ نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دوں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پر رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیت المقدس قبلہ تھا تو یہودی یہ حجت کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین برحق ہے، اسی لیے یہ لوگ ہمارے قبلے کو اختیار کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور مشرکین مکہ یہ بحث کرتے تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطابع کہتے ہیں، مگر انہوں نے ابراہیمی قبلے کو چھوڑ کر ان سے سنگین انحراف کر لیا ہے۔ اب جبکہ قبلے کی تبدیلی میں جو مصلحت تھی وہ حاصل ہو گئی، اور اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے کعبے کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنا شروع کر دی، تو دونوں کی حجتیں ختم ہو جائیں گی۔ البتہ وہ کٹے حجت لوگ جنہوں نے اعتراض کرتے رہنے کی قسم کھا رکھی تھی تو ان کی زبانیں کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن مسلمانوں کو ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا۔ جس طرح ہم نے تم میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیز سکھاتا ہے جن سے تم بے عمل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت 2 دعا کی تھی، ایک یہ کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرمائے جو آپ کو مکمل فرما بردار ہو، اور دوسری یہ کہ میں ایک رسول بھیج۔ پیچھے آیت نمبر 128 اور 129 میں اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا اس طرح قبول فرمائی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت قرار دے کر پیدا فرمایا، اور آیت نمبر 143 میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے تم پر یہ انعام فرمایا کہ تمہیں امت بنا کر بھیجا، آئندہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی تمہیں عطا کر دی، جس کی ایک اہم علامت یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا،
اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا قبول کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، جب وہ کعبہ بناتے ہوئے جو دعا اللہ تعالیٰ سے فرما رہے تھے۔ اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میرے شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اس صورت میں آیت نمبر 40 میں بنی اسرائیل سے متعلق جو سلسلہ کلام شروع ہوا تھا وہ پورا ہو گیا، اور آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ فضول بحثوں میں الجھنے کے بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ کی شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال اور جان سے، اور پھولوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی جائے گی جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس فکرے میں پہلے تو اس حقیقت کا اظہار ہے کہ چونکہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے اسے ہمارے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اور چونکہ ہم اس کے ہیں اور کوئی بھی اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا، اس لیے ہمارے بارے میں اس کا ہر فیصلہ خود ہماری مصلحت میں ہوگا، چاہے وہ مصلحت سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ دوسری طرف اس کی حقیقت کا اظہار ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس اس جگہ جانا ہے جہاں ہمارا کوئی عزیز یا دوست نہیں آئے گا، لہٰذا یہ جدائی عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور جب ہم اس کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو ہمیں اس صدمے یا تکلیف پر انشاءاللہ ثواب بھی ملنا ہے۔ جب یہ عقیدہ دل میں ہو تو اس کا نام صبر ہے، خواہ اس کے ساتھ بے اختیار آنسو بھی نکلے ہوں، یعنی کہ اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس دوبارہ واپس بلانا ہے۔ اولئک علیہم، ان پر ان کے رب کی نوازش اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والوں پر ان کا طواف کر لینا بھی کوئی گناہ نہیں، اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ میں دو پہاڑیاں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دودھ پیتے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ گئے تھے تو حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں ان پہاڑوں کے درمیان دوڑی تھی۔ حج اور عمرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان صحیح کرنا واجب قرار دیا ہے، اگرچہ صحیح واجب ہے مگر یہاں کوئی گناہ نہیں۔ کہ الفاظ اس لیے استعمال فرمائے گئے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہاں دو بت رکھ دیے گئے تھے جو اگرچہ بعد میں ہٹا لیے گئے، مگر بعض صحابہ کو یہ شک ہوا کہ شاید ان پہاڑوں کے درمیان دوڑنا جاہلیت کی نشانی ہونے کی وجہ ہے، اور آیت نے یہ شک دور کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں ان لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اشارہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں مذکورہ ان بشارتوں کو چھپاتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا
جو لعنت کرنے والے ہیں ان کی بھی لعنت ہے ان پر۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا پھیرنا، کشتیاں لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے، ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتارنا، مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پالنا، ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان منسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کائنات کے ان حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اگر ان پر مقبولیت کے ساتھ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ چونکہ روزمرہ ان کو دیکھتے ہیں، ہماری نگاہیں ان کی عادی ہو گئی ہیں، اس لیے ان میں کوئی حیرت کی بات ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ورنہ ان میں سے ایک ایک چیز ایسی حیرت انگیز ہے کہ نظام کا حصہ ہے، جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ ہے، سوائے کائنات کی کسی طاقت کی بس میں نہیں۔ یہ تمام چیزیں اور کائنات کی کسی طاقت کے بس میں نہیں۔ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات جس طرح کام کر رہی ہیں، چاند، سورج، زمین، ایک الگ الگ بندے کا نظام، اوقات کے تحت دن رات سفر میں، سمندر جس طرح نہ صرف پانی کا ذخیرہ کیا جائے بلکہ کشتیوں کے ذریعے خشکی کے مختلف حصوں کو جوڑا ہوا ہے، اور ان کی ضرورت کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے، بادل ہوائیں جس طرح انداز انسانی کی زندگی کے سامنے مہیا کر رہی ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں بہترین حکمت کے بغیر یہ سمجھنا ممکن نہیں کہ یہ سب کچھ خود بخود کس خالق کے بغیر ہو رہا ہے۔ مشرکین عرب بھی یہ مانتے تھے کہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان تمام کاموں میں کے دیوات اس کی مدد کر رہے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے، جس کی ذات قدرت اتنی عظیم ہے کہ یہ سارا نظام کائنات اس نے بلا شرکت غیر پیدا کر دیا ہے، آخر اسے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کسی شرک یا مددگار کی کیا ضرورت ہوگی؟ لہٰذا جو شخص بھی اپنی عقل کو کام میں لائے گا، اس کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی توحید اس کو نظر آئے گی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو شرک ٹھہراتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ طاقت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور کل رشتہ دار ناطے ٹوٹ جائیں گے اور تابعدار لوگ کہیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی اس سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلائے گا، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ یعنی کہ کفار کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ لوگوں، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مشرکین عرب کی ایک گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے کسی آسمانی تعلیم کے بغیر مختلف چیزوں کے بارے میں حلال اور حرام کرنے کا فیصلہ خود ہی گھڑ رکھے تھے۔ مثال مراد جانوروں کو کھانا ان کے نزدیک جائز تھا،
مگر بہت سے حلال جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ انعام میں آئے گی۔ یہ آیت ان کی اسی گمراہی کی تدبیر میں نازل ہوئی ہے۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتے ہیں جن کا تمہیں علم نہیں، اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتابوں کی تابع داری کرو تو جواب دیتی ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ گویا ان کے باپ دادا بے عقل اور گم کردہ راہ پر تھے۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر مردہ اور بہا خون اور تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا ہو اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں تمام حرام چیزوں کا احاطہ کرنا مقصود نہیں، بلکہ مقصود یہ جتلانا ہے کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے وہ تو اللہ نے حرام نہیں کیے، تم خواہ مخواہ اس کو خود ہی اپنے اوپر حرام کر رہے ہو اور اللہ کے اوپر ذمہ لگا رہے ہو۔ البتہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم حرام نہیں سمجھتے مگر اللہ نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ حرام چیزیں وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، وہ حرام تو وہ ہیں جنہیں تم نے حلال سمجھا ہوا ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھرے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے، یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا بحث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری ہے اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے اختلاف میں ہیں۔ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقت اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان رکھے، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قربت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو یعنی کہ سوالیوں کو سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جو وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، اے ایمان والو تم پر منتقل کا قصہ لینا فرض کیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے غلام، کے بدلے عورت کے بدلے ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دی دے تو اسی بھلائی کی ابتدا کرنی چاہیے اور آسمانی کے ساتھ دیت ادائی کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس لیے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہے۔ قصاص کا مطلب ہے کہ برابر کا بدلہ لینا۔ اس میں قصاص کا حکم آ رہا ہے کہ قصاص کیا ہے۔ قصاص کا مطلب ہے برابر کا بدلہ لینا۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جائے اور قتل کا جرم ثابت ہو جائے تو مقتول کے وارث کو حق یہ حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص کا مطالبہ کرے۔ جاہلیت کے زمانے میں اگرچہ قصاص تو لیا جاتا تھا لیکن اس میں ناانصافی یہ تھی
کہ انہوں نے مختلف انسانوں کے جو درجے اپنے خیال میں مقرر رکھے تھے، ان کے لحاظ سے اگر نچلے درجے کے کسی شخص نے اونچلے درجے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو وارث کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قتل کے بجائے اس کے قبیلے کے کسی دوسرے آدمی کو قتل کیا جائے جو رتبے میں منتقل ہو، یعنی کہ برابر ہو۔ چنانچہ اگر ایک غلام نے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیا ہو تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم قاتل غلام کے بجائے کسی آزاد آدمی کو قتل کریں گے۔ اسی طرح اگر قاتل عورت ہو اور مقتول مرد ہو تو کہا جاتا تھا کہ قتل عورت کے بجائے قبیلے کے کوئی مرد کا قتل کیا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر قاتل مقتول سے اوپر کے درجے کا ہو، مثال قاتل مرد ہو اور مقتول عورت ہو، تو قاتل کا قبیلہ کہتا تھا کہ ہماری کسی عورت کو قتل کر دو، قاتل مرد سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اس آیت نے جاہلیت کی اس اور رسم کو ختم فرمایا اور اعلان کیا کہ جان ہر ایک کی برابر ہے اور قصاص ہر صورت میں قاتل سے لیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو۔ بنی اسرائیل کے قانون میں قصاص تو تھا، لیکن قاتل عمدہ کی صورت میں دیت یعنی خون بہانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس آیت نے منتقول کے وارث کو یہ حق دیا کہ اگر وہ چاہے تو مقتول کا قصاص معاف کرے، خون بہا کے طور پر کچھ رقم کا مطالبہ کرے، ایسی صورت میں ان کو چاہے کہ رقم اس کو دے دے اور قاتل چاہے خواہش السوب سے اس کی ادائیگی کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خون بہانے کر وارثوں نے قصاص معاف کر دیا تو اب ان کے لیے قاتل کی جان لینا جائز نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی جس کی بنا پر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کے مستحق ہوں گے۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی شخص کو قتل کر دیا تو بدلہ اسی سے ہی لیا جائے گا، اسی ہی قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا مقتول کے بدلے میں۔ اور اگر اس کے وارث اس کو معاف کر دیں اور کوئی مال لے کر یا کسی چیز کے بدلے اسے چھوڑنا چاہیں تو وہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر ان کو مال بھی نہیں چاہیے اور جان بھی نہیں چاہیے، انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا تب بھی اس کی معافی ہوگی۔ اور اگر کسی اور شخص نے اس کو قتل کر دیا تو اس نے اس قاتل کو ناجائز اور ناحق قتل کیا، کیونکہ اس کے وارثوں نے قتل ہونے والے کے وارثوں نے اس قاتل کو معاف کر دیا تھا۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ آخرت میں سزا کا مستحق ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی سزا کا مستحق ہوگا۔ عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل نہ حق سے رکو۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ اور قربت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کرے، اور پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مرنے والے کی ترک میں وارثوں کے حصے نہیں ہوتے تھے، چنانچہ سارا ترک مرنے والے لڑکوں کو مل جاتا تھا۔ یعنی کہ جب کوئی مرتا تو اس کے وارثوں میں لڑکیاں بھی موجود ہوتی، مگر ان کو وہ حق نہ ملتا، صرف لڑکوں کو ہی دیا جاتا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی۔ اس آیت نے یہ فرض قرار دیا کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر کے جائے اور یہ واضح کرے کہ ان میں سے کس کا کتنا حصہ دیا جائے گا۔ بعد میں سورہ نساء میں آیت نمبر 11 تا 41 میں تمام وارثوں کی تفصیل اور ان کے حصے خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہاں پر کہ کون سے وارث کو کتنا حصہ دیا جائے گا اور کون سے وارث کو کتنا، اور جو اس میں ناحق کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا مستحق ہوگا۔ اس کے بعد جس کا اس آیت میں ذکر ہے وہ فرض تو نہیں رہی، البتہ اگر کسی شخص کے ذمہ کوئی حق ہو تو اس کی وصیت کرنا اب بھی فرض ہے۔ نیز جو لوگ شرعی اعتبار سے وارث نہیں ہیں ان کے لیے اپنے ترک کے ایک تنہائی کی حد تک وصیت کرنا اب بھی جائز ہے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدلہ دے اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہی
ہوگا، واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے مرنے والے کی زبان سے کوئی وصیحت سنی ہو، ان کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ اس میں کوئی کمی پیشی کرے، اس کے بجائے ان کے لیے وصیحت پر عمل کرنا واجب ہے۔ فمن خوف، ہاں جو شخص وصیحت کرنے والے کو جانبداری یا گناہ کی وصیحت کر دینے سے ڈرے، بس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وصیحت کرنے والا ناانصافی سے کام لے اور کوئی اسے سمجھ بوجھ کر اپنی وصیحت میں بننے سے پہلے بھی تبدیل کرنے پر آمد کر دے تو یہ جائز ہے۔ یعنی کہ اگر کسی مرنے والے نے غلط وصیحت کی، اس نے برابر کا حصہ نہ دیا اپنے وارثوں کو یا ان کے ساتھ کچھ غلط کیا، تو کوئی سمجھ بوجھ والا انسان اس کو سمجھا سکتا ہے اور اس کے اندر سمجھداری کے ساتھ برابر کا حصہ تقسیم کر سکتا ہے، تو اس کے اندر کوئی بری بات نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر کسی کو معاف کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے یا فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دینے۔ پھر جو شخص نیک میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزہ رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ شروع میں جب روزے فرض کیے گئے تو یہ آسانی بھی دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ بعد میں آیت نمبر 185 نازل ہوئی جو آگے آ رہی ہے۔ اس آیت نے اس سہولت کو واپس لے لیا اور یہ حتمی حکم دیا گیا تھا جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے۔ تاہم فدیے کی سہولت ان لوگوں کے لیے اب بھی باقی رہ گئی ہے جو نہایت بوڑھے ہوں اور ان میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہ ہو، آئندہ ایسی طاقت پیدا ہونے کی امید بھی نہ ہو۔ وہ اگر روزہ نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کے حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اسی طرح کی برائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اس آیت میں ایک لطیف اشارہ ان تکبر کی طرف کیا گیا ہے جو رمضان کو فوری بعد عید کی نماز میں کہی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو تکبیریں دی جاتی ہیں عید میں، ان میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کے پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کرے اور جو مجھ پر ایمان رکھیں یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ رمضان کے ذکر کے عین درمیان اس آیت کو لانے کی وجہ شاید یہ ہے کہ پچھلے رمضان کی گنتی پوری کرنے کا جو ذکر آیا تھا، اس سے کسی کو خیال ہو سکتا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد شاید اللہ تعالیٰ سے وہ قریب باقی نہ رہی ہو جو اس کے مبارک مہینے میں حاصل ہوا تھا۔ اس آیت نے اس خیال کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہے اور ان کے پکار سنتا ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں اگر یہ شبہ کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں ہی ہمارے قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بھیج کر اس آیت کو نازل فرما کر واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے کے پاس ہوتا ہے اور وہ اپنے بندے کی پکار سنتا ہے جب اس کا بندہ اس کو پکارتا ہے۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے،
اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تمہیں اس درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مشابہت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیزوں کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفیدی دکھائی دے، سیاہ دور ہو جائے، ظاہر ہو جانے پر پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مشابہت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچے۔ شروع میں حکم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ افطار کرنے کے بعد ذرا سا بھی سو جائے تو اس کے لیے رات کے وقت بھی نہ کھانا جائز ہوگا، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بعض حضرات سے اس حکم کے خلاف ورزی سرزد ہو گئی اور انہوں نے رات کے وقت اپنی بیویوں سے جمع کر لیا۔ یہ آیت اس خلاف ورزی کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور ساتھ ہی جن حضرات نے یہ غلطی ہوئی تھی کہ ان کی معافی کا اعلان کر کے آئندہ کے لیے ان کی پابندی اٹھائی گئی ہے۔ اس کا مطلب اکثر مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ بیوی سے جمع کرنے میں وہ اولاد حاصل کرنے کی نیت رکھنی چاہیے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے، اور بعض حضرات نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ جمع کرنے کے دوران وہی لذت طلب کرنی چاہیے جو اللہ نے جائز قرار دی ہے۔ ناجائز طریقے مثال غیر فطری طریقوں سے پرہیزگاری کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اس آیت میں یہ حکم ہے کہ پہلے جب روزہ فرض ہوا تھا تو اگر کوئی انسان سو جاتا تو اس کا روزہ دوبارہ ہو جاتا۔ اس طرح بہت سے مومن لوگوں سے غلطیاں ہوئی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم جب رات سیاہ ہو جائے تو اس وقت تم روزہ کھولو اور پھر پوری صبح ہونے تک تم کھا پی سکتے ہو اور جو چاہو وہ کر سکتے ہو۔ اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظالم اور ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت ہے کہ وقتوں اور ججوں کے موسموں کے لیے ہے۔ حرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکیاں نہیں بلکہ نیکیوں والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بعض اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد بھی انہیں کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑتا تو وہ گھر کے عام دروازے سے داخل ہونے کی ناجائز سمجھتے تھے اور ایسی صورت میں گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہوتے تھے، خواہ اس کے لیے انہیں گھر میں نقب ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ یہ آیت اس فضول رسم کو بے بنیاد قرار دیتے اور ختم کرتے ہوئے نازل ہوئی۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ جب اگلے سال عمرہ کا ارادہ کیا تو کچھ صحابہ کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں مشرکین مکہ عہد شکنی کر کے ہم سے لڑائی شروع نہ کر دیں۔ اگر ایسا ہو تو مسلمانوں کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ حدود حرام میں اور خاص طور پر ذی القعدہ کے مہینے میں لڑائی کیسے کریں گے جبکہ اس مہینے میں جنگ ناجائز ہے۔ ان آیت نے واضح فرمایا ہے کہ اپنی طرف سے تو جنگ نہ کی جائے گی، البتہ اگر کفار معاہدہ توڑ کر جنگ شروع کر دیں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے جنگ جائز ہے، اور اگر وہ حدود حرام اور محترم مہینے کی حرمت کا لحاظ بغیر حملہ آور ہو جائیں تو مسلمانوں کے لیے بھی ان کی زیادتی کا بدلہ لینا درست ہے۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور سنو قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو،
اور کفاروں کا بدلہ یہی ہے۔ لفظ فتنہ قرآن کریم میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے ایک معنی ظلم اور تشدد کے بھی ہیں، اور شاید یہی معنی مراد ہو۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل سے روکنے کے لیے بدترین تشدد رکھا تھا، لہٰذا بظاہر یہاں مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کسی کو قتل کرنا اپنی ذات میں کوئی اچھی بات نہیں، لیکن فتنے اس کے مقابلے میں زیادہ سخت برائی ہے، اور جہاں فتنے کا سبب ہو قتل کے بغیر ممکن نہ ہو وہ اس کا ختم ہونا، تو وہاں قتل کے سوا چارہ کوئی نہیں اور قتل کرنا جائز ہے۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب آنے والا ہے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے کہ جہاد کا اصل مقصد کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام حالات میں کوئی شخص کفر پر اصرار کرے تب بھی جائز کے ذریعے اسلامی حکومت کے قوانین کی اطلاع کر کے اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے، لیکن جزیرہ عرب کا حکم مختلف ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست بھیجے گئے تھے، اور جہاں کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات براہ راست سنی تھی۔ ایسے لوگوں پر اگر ایمان نہ لائیں تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں انہوں نے عذاب عام کے ذریعے ہلاک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عذاب عام میں موافق فرما دیا گیا تھا، یعنی کہ عام عذاب اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا تھا، لیکن یہ حکم دیا گیا تھا کہ عرب میں کوئی کافر مستقل شہری کی حیثیت میں نہیں رہ سکتا۔ یہاں اس کے لیے تین ہی راستے ہیں، یا اسلام لائے، یا جزیہ عرب سے باہر چلا جائے، یا جنگ میں قتل ہو جائے۔ یعنی کہ یا تو اس نے اسلام لے کر آنا تھا، یا پھر عرب سے باہر چلا جائے، جزیرہ عرب سے کہیں دور چلا جائے، یا پھر جب جنگ ہو تو اس کے اندر وہ قتل کر دیا جائے۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمت والے بدلے کے ہیں۔ جو تم پر زیادتی کرتے تم بھی اس پر اسی کی مثال زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مہینے کی حرمت پامال کرے تو تم سے لڑائی کرے تو تم بھی اس سے بدلہ لے سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور حسنہ کرو۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ اگر تم نے جہاد میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لیا اور اس کی وجہ سے جہاد کے مقاصد حاصل نہ ہو سکے تو یہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے موافق ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں دشمن مضبوط ہو کر تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ ہاں اگر تم رک جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی نہ کر لو۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈلا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزہ رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کر لے۔ بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک کرے بس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہو تو وہ 3 روز تو حج کے دنوں میں رکھ لے، اور ساتھ واپسی میں یہ پورے 10 دن ہوں گے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ ہو جائیں احرام کھولنا جائز نہیں۔ البتہ کسی کو ایسی مجبوری پیش آ سکتی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن ہی نہ رہے، چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صورت پیش آئی کہ اور آپ کے صحابی عمرے کے احرام باندھ
کر روانہ ہوئے، لیکن جب حدود کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان میں یہ صورت حلال ہے کہ یہ حلال بتایا گیا ہے کہ ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولے جا سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ مسلک میں یہ قربانی حدود حرام میں ہونی چاہیے، جیسا کہ اگلے جملے میں فرمایا گیا ہے، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈلاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ نیز اس کے بعد جس حج یا عمرے کا احرام باندھا تھا اس کی قضا بھی ضروری ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمرے کی قضا اگلے سال فرمائی تھی۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ نہ کرے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکیاں کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لیا کرو۔ سب سے بہتر تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مند مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ بعض لوگ حج کو روانہ ہوتے وقت اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے حج کریں گے، لیکن جب راستے میں کھانے کی ضرورت پڑتی تو بسا اوقات وقت لوگوں سے مانگ کر مجبور ہو جاتے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے بلکہ اسباب کو اختیار نہ کرے، تو یہ تقاضا اختیار کرنا شریعت کا تقاضا ہے، اور بہترین تقویٰ یہ ہے، یعنی وہ زیادہ راہ جس کے ذریعے انسان دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے اس سے محفوظ رہے، یعنی کہ وہ اپنا کھانا پینا اپنے ساتھ رکھے تاکہ اس کو دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ لیس علیکم، تم اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جب تم عرفات سے لوٹو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلی راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹ جاؤ جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جاہلیت میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ حج کی بنیادی ارکان سے فارغ ہو کر جب مینا میں جمع ہوتے تو بعض لوگ ایک پوری دن اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرنے اور ان کے کارنامے بیان کرنے میں گزر جاتے۔ یہ اشارہ اس رسم کی طرف ہے، اور بعض لوگ دعائیں تو مانگتے مگر چونکہ وہ آخرت کے قائل نہیں تھے اس لیے ان کی دعا صرف دنیا کی بہتری تک تھی اور دنیا تک ہی محدود تھی۔ ایک مومن کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتیوں کے چند دنوں میں ایام شریک میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پچھلے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ مینا میں 3 دن گزارنا سنت ہے، اور اس دوران جمعرات پر کنکریاں مارنا واجب ہے۔ البتہ مینا میں 3 دن گزارنا سنت ہے اور اس کے دوران یعنی شیطان پر کنکریاں مارنا واجب ہے۔ البتہ 12 تاریخ کے بعد مینا سے چلے جانا جائز ہے، 13 تاریخ تک رکنا ضروری نہیں، اور اگر کوئی رکنا چاہے تو 13 تاریخ کو بھی رمی کر واپس جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر
کوئی شخص پیچھے بھی رہ جائے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، اس کی طرف جمع پیچھے بھی رہ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتیں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہو۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ اخنس بن شریک نامی ایک شخص مدینہ منورہ آیا تھا۔ وہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بڑی چڑی باتیں کی اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا، لیکن جب وہ واپس گیا تو راستے میں مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دی اور ان کی مویشیوں کو ذبح کر ڈالا۔ یہ آیت اس کے پس منظر میں ہی نازل ہوئی، البتہ ہر قسم کے منافقوں پر پوری اترتی ہے۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تصبر سے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، اس کے لیے پس جہنم ہی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ ان صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اپنی جانیں اسلام کے مقصد کے لیے اللہ کی راہ میں دی۔ ایسے کئی صحابہ کے واقعات مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ ایمان والو، اسلام میں پوری داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے تابعدار نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بس پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ ان دو صفاتوں کے ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اس کا اقتدار کامل ہے اس لیے وہ کسی وقت بھی تمہارے بدلے اعمال کی سزا دے سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کی حکمت بھی کامل ہے اس لیے وہی اپنی حکمت سے یہ طے کرتا ہے کہ کس کو کب اور کس کو کتنی سزا دینی ہے۔ لہٰذا اگر ایسے کافر فوری طور پر سے عذاب میں پکڑے جانے لگے تو اس سے یہ سمجھ بیٹھنا حماقت ہے کہ وہ سزا سے ہمیشہ کے لیے بچ گئے۔ یعنی کہ اگر کوئی کافر اپنی سزا اپنے گناہ کی وجہ سے پکڑا نہیں جاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے اعمال کرنے کے بعد اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب اس پر ضرور ہوگا۔ کیا لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابراہ کے باؤں میں آ جائیں اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہیں کہ ہم انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیاوی زندگی خوب زینت دار ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن اور ان کے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو خوشخبری دینے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی جو اپنے پاس دلائل آ جانے کے بعد آپس کے بغض اور انا کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے
سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حلال نہیں آئی جو تم سے اگلے لوگوں پر آئی تھی۔ انہوں نے بیماریاں اور مصیبتیں اور وہ یہاں تک کہ جھنجھوڑے گئے کہ رسولوں اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تم جو کچھ بھلائی کرو کہ اللہ کو اس کا علم ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا، وہ تمہیں دشوار معلوم ہوا۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلائی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے برائی ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سے سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں گے، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں گے اور اسے کفر کی حالت میں مریں گے، ان کے اعمال دنیاوی اور آخرتی سب غرق ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور وہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 43 میں 4 مہینوں کو اشہار حرام کہا گیا ہے، یعنی حرمت والے مہینے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ منع ہے، البتہ اگر کوئی دشمن حملہ کر دے تو آپ اپنی دفاع کے لیے لڑائی کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران ان چند صحابیوں کے کچھ مشرکین سے لڑائی ہو گئی اور مشرکین میں سے ایک آدمی عمر بن امیہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں مارا گیا۔ یہ واقعہ جمادی الثانی کے 29 تاریخ کی شام کا واقعہ ہوا، لیکن اس شخص کے قتل ہوتے ہی رجب کا چاند نظر آ گیا۔ اس پر مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان مجاہد کر دیا کہ لوگوں نے حرمت والے مہینے کا بھی پاس نہیں رکھا۔ یہ آیت اس کی پیروی میں نازل ہوئی ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اول تو عمر بن امیہ کو قتل غلط فہمی میں ہوا، جان بوجھ کر حرمت والے مہینے میں قتل نہیں کیا گیا، لیکن جو لوگ اس واقعے پر موجود تھے، کھڑے تھے، انہوں نے اس سے کہیں بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوا تھا۔ وہ لوگوں نہ صرف مسجد حرام سے روکتے تھے بلکہ جو لوگ مسجد حرام میں عبادت کے اہل ہیں ان کو بھی روکتے تھے، ان کے لیے زندگی کے جیرن بنا رکھی تھی، ان کو جینے نہیں دیتے تھے، یہیں سے نکال پر مجبور تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کے روشی اختیار کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر والے رویے اختیار کرتے تھے۔ تو وہ اس وقت ایک غلط فہمی تھی، انہوں نے جان بوجھ کر اس کو قتل نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دنوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ سے بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زیادہ چیز اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ چونکہ اہل عرب صدیوں سے شراب کے عادی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی
اس حرمت کے اعلان میں تدبیر سے کام لیا۔ پہلی سورہ نحل میں آیت نمبر 74 میں ایک ارشاد دیا کہ نشہ لانے والے شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر سورہ البقرہ کی اس آیت میں قدر وضاحت سے فرمایا کہ شراب پینے کے نتیجے میں انسان سے بہت سی ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو گناہ ہیں، اور اگرچہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے مگر گناہ کی مخالفت زیادہ ہے۔ پھر سورہ نساء آیت 34 میں یہ حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ بالآخر سورہ مائدہ آیت نمبر 919 میں شراب کو ناپاک اور شیطانی عمل قرار دے کر اس سے مکمل پرہیز کرنے کا صاف صاف حکم دے دیا گیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کا بندہ فوری طور پر کوئی حکم نہیں مانتا۔ اگر کوئی کسی چیز کا عادی ہو وہ اسے فوری طور پر نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو جب منع کیا تو وہ بھی حکم دے کر ایک بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے اچھی نہیں، پھر کہا کہ اس کو پی کر نماز نہ پڑھو، اور پھر آخر میں جب عادت کم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری طرح چھوڑنے کا حکم دیا۔ اور جب شراب چھوڑنے کا حکم آیا تو اس وقت مدینہ کی گلیوں میں اتنی شراب بہائی گئی کہ ایسے جیسے آسمان سے بارش ہو اور زمین کے اوپر سیلاب آ جائے اور زمین اور گلیاں بھر جائیں، تو اس وقت جب شراب ضائع کی گئی تو اس طرح گلیاں بھری ہوئی تھیں۔ دنیا اور آخرت کے اموال اور تجھ سے تیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے۔ تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بدنیتی اور نیک نیتی ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ جب قرآن کریم نے یتیموں کا مال کھانے پر سخت وعید سنائی تو سورہ نساء آیت نمبر 1 تا 2 بعض صحابہ جن کے سرپرستی میں کچھ یتیم تھے اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا الگ پکواتے اور انہیں الگ ہی کھلاتے، یہاں تک کہ اگر ان کا کچھ کھانا بچ جاتا تو اس میں تکلف بھی بچ جاتا تو سڑ جاتا تھا، اس میں تکلیف بھی تھی اور نقصان بھی تھا۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یتیموں کی مصلحت کا پورا خیال رکھا جائے، سرپرستوں کو مشکل میں ڈالنا مقصد نہیں، لہٰذا ان کا کھانا ساتھ پکانے اور ساتھ کھلانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیہ کہ انصاف کے ساتھ ان کے مال سے ان کے کھانے کا خرچ وصول کیا جائے۔ پھر اگر غیر ارادی طور پر کچھ کمی پیشی ہو بھی جائے تو معاف ہے، ہاں جان بوجھ کر ان کو نقصان پہنچانا جائے تو یہ بات ناانصافی کی ہے اور اصلاح سے کام لیا جائے، اور کسی کی نیت خراب ہے اس سے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ جب یہ حکم آیا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا اور شفقت والا معاملہ کرنے کا تو کچھ صحابہ اکرام کے سرپرست یتیم تھے تو انہوں نے ان کا کھانا بھی الگ پکانا شروع کر دیا، اور جو ان کا کھانا بچتا وہ پڑا رہتا اور وہ ایسے ہی سڑ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اتنا سخت حکم بھی نہیں آیا، مگر یہ حکم آیا ہے کہ آپ ان کا کھانا اپنے ساتھ پکا سکتے ہیں، انہیں کھلا سکتے ہیں، ان کا مال سے ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اگر اچھی نیت سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے، اور اگر نیت بری ہوگی، بددیانتی کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ بھی جاننے والا ہے۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے اور ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو، ایمان والی لونڈیاں بھی شرک کرنے والی آزاد عورتوں سے بہتر ہیں، گویا تمہیں مشرک ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو جو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، ایمان والے غلام آزاد مشرک سے بہتر ہیں، اور مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی عورتوں کو کسی کافر اور مشرک کے نکاح میں نہ دو، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اور نہ ہی کسی
مشرک عورت کو اپنے نکاح میں لو بلکہ ایمان والی عورت کو اپنے نکاح میں لو، اور اگر ایمان والی عورت کوئی لونڈی بھی ہے تو وہ اس مشرک عورت سے بہتر ہے۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورت سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے پیچھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ہی ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دی گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک لطف استعمال کرتے ہوئے میاں بیوی کے خصوصی ملاپ کے بارے میں چند حقائق بیان فرمائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ واضح فرمائی ہے کہ میاں بیوی کا یہ ملاپ صرف لذت حاصل کرنے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے انسانی نسل کی بڑھاؤ کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ اس طرح ایک رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اپنی کھیتی میں جیسے ایک کسان بیج ڈالتا ہے تو اس کا حاصل مقصد پیداوار کا اصول ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی عمل دراصل انسانی نسل کے بقائے رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری حقیقت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب اس عمل کا اصل مقصد یہ ہے تو یہ عمل نسوانی جسم کی اسی حصے میں ہونا چاہیے جو اس کام میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشان نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کسی جذبات میں آ کر، کسی غلبے میں آ کر قسم کھا لیتا ہے کہ فلاں کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ نیک کام ہوتا ہے۔ مثال، ایک مرتبہ حضرت مصطفیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک غلطی ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھا لی تھی کہ آئندہ وہ ان کی مالی مدد نہیں کریں گے۔ یا جیسے روح الامین میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن روحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کے بارے میں قسم کھا لی تھی کہ وہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ تو ایسی قسمیں کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور نہ ہی ان کی بیوی سے ان کی اصلاح کریں گے۔ یہ آیت ایسی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس آیت میں ایسی قسمیں کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ آیت ایسی قسم کھانے سے منع کر رہی ہے کیونکہ اس طرح اللہ کا نام ایک غلط مقصد میں استعمال ہوتا ہے، اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ایسی مناسب قسم کھا لے تو اسے توڑ دینا چاہیے، اور اسے اس کے کفارے کا ارادہ کرنا چاہیے، یعنی کہ اس قسم جب اس سے غلط قسم کھا لی جائے تو اس قسم کو اسے توڑ دینا چاہیے، اور اس کے کفارہ دینے کا ارادہ کر لینا چاہیے، اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو۔ ہاں، اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھیں، قسم کھائیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ عربوں میں یہ ظلم کا طریقہ رائج تھا کہ وہ یہ قسم کھا بیٹھتے تھے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ کہ بیوی غیر معین مدت تک لٹکی رہتی تھی، نہ اسے بیوی جیسے حقوق ملتے تھے اور نہ ہی وہ کہیں اور شادی کر سکتی تھی۔ ایسی قسم کو آل کہا جاتا ہے۔ اس آیت نے یہ قانون بنایا کہ جو شخص اعلان کرے کہ وہ تو 4 مہینے کے اندر اندر اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے اور اپنی بیوی سے معمول کے ازدواجی تعلقات بحال کرے، ورنہ 4 مہینے تک اگر اس نے اپنی قسم نہ توڑی تو بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لے مقصد کر لے تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ طلاق والی عورت اپنے آپ کو 3 حیض تک روک رکھے، انہیں حلال
نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا اسے چھپائے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لیں، پورے حقدار ہیں۔ اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورت کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ ہیں۔ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ مقتولہ عورت کی عدت کا بیان ہے، یعنی طلاق کے بعد انہیں 3 مرتبہ ایام یعنی 3 حیض تک کی عدت کا کہا گیا ہے، جس کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکیں گی۔ لیکن سورہ احزاب 49 میں واضح کر دیا گیا ہے کہ عدت گزارنا اسی وقت واجب ہے جب میاں بیوی کے درمیان خلوت ہو چکی ہو۔ اگر اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو عدت واجب نہیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں بھی بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کو حیض ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو یا ابھی آنا شروع نہ ہوا ہو، ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت بچے کی پیدائش پر ختم ہو جائے گی۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھی اسے روکو یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم انہیں جو دے دیا اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دنوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھنا، جنہوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو۔ اس لیے اگر تم ڈر ہو کہ یہ دنوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دنوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہے۔ خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ اس آیت میں ایک ہدایت تو یہ دی گئی ہے کہ اگر طلاق دینی بھی پڑ جائے تو زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دینی چاہیے، کیونکہ اس طرح میاں بیوی کے درمیان تعلقات بحال ہونے کا مقام رہتا ہے۔ چنانچہ عدت کے دوران شوہر کو طلاق سے رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، اور عدت کے بعد ان دنوں کی باہمی رضامندی سے نیا نکاح نئی مہر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد دونوں راستے بند ہو جاتے ہیں اور تعلقات کی بحالی کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہتا، تو دوسری ہدایت دی گئی ہے کہ شوہر طلاق سے رجوع کا فیصلہ کرے یا علیحدگی کا۔ تو 2 صورتوں میں معاملات خوش اسلوبی سے طے کرنے چاہیے۔ عام حالات میں شوہر کے لیے حلال نہیں کہ وہ طلاق کے بدلے مہر واپس کرنے یا معافی کرنے کا مطالبہ کرے۔ ہاں، اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہو اور شوہر کی کسی زیادتی کے بغیر، مثال بیوی شوہر کو پسند نہ کرتی ہو اور اس پہ بنا پر دونوں کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ خوشگواری کے ساتھ نکاح کے حقوق ادا نہ کر سکیں گے، تو اس صورت میں یہ جائز قرار دیا گیا ہے کہ عورت مالی معاوضے کے طور پر مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس کر دے، یا اگر اس وقت تک وصول نہ کیا جائے تو معاف کر دے۔ یعنی کہ اگر عورت کی طرف سے طلاق لی جائے تو وہ اپنے مہر کا پورا حصہ واپس کر دے، یا چاہے تو کچھ حصہ واپس کر دے مرد کو، اور اگر مہر اس وقت اس کو ادا نہیں کیا گیا تو مہر اس مرد کے اوپر معاف کر دے، اس سے نہ لے۔ پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دی کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے تو ان دونوں کو میل جول کرنے بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ، یہ بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچنے کی غرض سے ظلم اور زیادتی کے لیے نہ کرو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو حسنی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
جاہلیت میں ایک زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے اور جب عدت گزرنے کے قریب ہو جاتی تو رجوع کر لیتے تاکہ وہ دوسرا نکاح نہ کر سکیں۔ پھر اس کے حقوق ادا کرنے کے بجائے کچھ عرصے کے بعد پھر طلاق دیتے اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتے، اور اس طرح وہ غریب بیچ میں لٹکی رہتی تھی، نہ کسی اور سے نکاح کر سکتی تھی اور نہ شوہر سے اپنے حقوق حاصل کر سکتی تھی۔ یہ آیت اس ظلم کے طریقے کو حرام قرار دیا گیا ہے اور یہ اس کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوند سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو۔ یہ نصیحت انہوں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو۔ اس میں تمہاری بہتری، صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ماں نے اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائے جب کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں اور ان کی ذمہ داری ان کی روٹی کپڑا یا لب دستوار کے ہوں۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے کہ جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کے اولاد کی وجہ سے کوئی ضرور نہ پہنچائی جائے گی۔ وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے کے ساتھ دودھ چھڑوانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ طلاق کے احکام کے درمیان بچے کو دودھ پلانے کا یہ ذکر اس لیے مناسبت آیا ہے کہ بعض اوقات یہ مسئلہ ماں باپ کے درمیان جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے، لیکن جو احکام یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں وہ طلاق کی صورت کے ساتھ ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ تمام حالات کے لیے ہیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ واضح کر دی گئی کہ دودھ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک پلایا جا سکتا ہے، اس کے بعد ماں کا دودھ چھڑوانا ہوگا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر ماں باپ بچے کو مصلحت سمجھے تو پہلے بھی دودھ چھڑوا سکتے ہیں۔ 2 سال پورے کرنا شرعی واجب نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ دودھ پلانے والی ماں کا خرچہ اس کے شوہر یعنی بچے کے باپ پر واجب ہے۔ اگر نکاح قائم ہو تب تو یہ خرچہ نکاح کی وجہ سے واجب ہے، اور اگر طلاق ہو گئی ہو تو عدت کے دوران ان دنوں پلانا متعلق ماں پر واجب ہے، اور اس دوران اس کا نفع طلاق دینے والے شوہر پر ہے۔ عدت کے بعد نفقہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن متعلقہ عدت کے بعد دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے، یعنی کہ دودھ پلانے والی ماں دودھ پلانے کا اور اس کی اجرت کا مطالبہ اس بچے کے باپ سے کر سکتی ہے جب اس کی عدت پوری ہو جائے۔ اس وقت تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کرو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلائی کی بات بولا کرو، اور عقد نکاح سے جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو عورت عدت گزار رہی ہو اس کو صاف لفظوں میں نکاح کا پیغام دینا اور یہ بات پکی کر لینا جائز نہیں کہ عدت کے بعد تم مجھ سے نکاح کر لو۔ البتہ اس آیت میں کوئی مناسب اشارہ دینے کی اجازت دی گئی ہے جس سے وہ عورت سمجھ جائے کہ اس شخص کا ارادہ عدت کے بعد پیغام دینے کا ہے۔ مثال کوئی اتنا
کہلوا بھی سکے یا مناسب رشتے کی تلاش کرو، یا اگر کوئی مناسب ہو تو مجھے بتا دو۔ مگر مکمل طور پر یہ کہنا کہ میں تم سے عدت کے بعد شادی کروں گا، یہ جائز نہیں، یہ اس آیت میں منع کیا گیا ہے۔ لا جناح علیکم، اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے، اور اگر تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کا فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بلاخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری ہی سے صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جس سے تم نہیں جانتے تھے۔ جنگ کی حالت میں جب باقاعدہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو تو اس بات کا اجازت ہے کہ انسان کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لے، البتہ چلتے ہوئے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آیتوں پر تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈھال مارے گئے، اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہوں نے زندہ کر دیا جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا چڑھا کر عطا فرمائے۔ اللہ ہی تنگی اور کشادی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اللہ کو قرض دینے سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس میں غریبوں کی مدد بھی داخل ہے، اور جہاد میں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی شامل ہے۔ کیا آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی اور کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبروں نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جائے کہ بعد میں تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں بنی اسرائیل سے مراد حضرت سمود علیہ السلام ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 350 سال بعد پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 42 میں مذکور ہے کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کرنے کا دعویٰ دیتے ہوئے، جو بنی اسرائیل کے وطن فلسطین پر قبضہ ہو گیا تھا، مگر بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، جس کی سزا میں انہیں صحرائے سینا میں محصور کر دیا گیا، اور اس حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین کا ایک بڑا علاقہ فتح ہوا۔ حضرت یوشع علیہ السلام
آخری عمر تک ان کی نگرانی کرتے رہے اور ان کے معاملات کے طے کرتے رہے اور ان کے قاضی تھے۔ تقریباً 300 سال تک ظلم اسی طرح چلتا رہا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ یا حکمران نہیں تھا، بلکہ قبیلوں کے سردار حضرت یوشع علیہ السلام کے مقرر کیے ہوئے تھے، نظام کے تحت قاضی تھے، اسی لیے اس دور کو قاضیوں کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ بائبل یعنی کہ تورات میں کتاب قضاء میں اسی زمانے کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ چونکہ اس دور میں پوری قوم کو کوئی منطقی حکمران نہیں تھا، اس لیے اس پاس کی قومیں ان پر حملہ آور ہوتی رہتی۔ آخر میں فلسطین کی بت پرست قوم نے ان پر حملہ کر کے انہیں سخت شکست دی اور وہ متبرقہ صندوق بھی اٹھا کر لے گئی، یعنی کہ تابوت سکینہ بھی اٹھا کر لے گئی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں تھیں۔ تورات کا نسخہ اور آسمانی غضامن کا مرتبان محفوظ تھا، اور جس میں بنی اسرائیل کا تبرک کے لیے جنگوں کے موقع پر آگے رکھا کرتے تھے۔ حالانکہ اس میں پس منظر میں ایک قاضی حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا ہوا۔ اس کے دوران بھی فلسطینیوں کا ظلم و ستم جاری رہا تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، جس کا واقعہ یہاں پر مذکور ہے۔ شموئیل علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا۔ ان میں سے پہلی کتاب میں بنی اسرائیل کی طرف سے بھی بادشاہ مقرر کرنے کی فرمائش بھی ذکر کی گئی ہے، مگر بادشاہ کا نام طالوت کے بجائے ساول مذکور ہے۔ نیز بعض تفصیلات میں فرق ہوتا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت، اور انہوں نے ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکمرانی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہ کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ نے اسی کو تم پر برگزیدگی کی ہے اور اسے عملی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے اللہ جیسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ ان کے نبی نے انہوں پر کہا کہ اس کے بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلجمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترک ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لے گئے تھے۔ یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ جب بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کیا تو ان کے بادشاہ مقرر ہونے پر کوئی نشانی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہلوایا کہ ان کی مناجبت یہ ہے کہ اللہ ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ ارشاد ہوا کہ قوم کے لوگوں نے جو متبرکہ صندوق اٹھا کر لے گئے تھے، ان کے زمانے میں اللہ کے فرشتے وہ صندوق تمہارے پاس اٹھا کر لائیں گے۔ اسرائیلی روایت کے مطابق اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ صندوق ایک مندمن میں لے کر جا کر رکھا تھا، مگر اس کے بعد وہ طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونا شروع ہو گیا۔ کبھی ان کے بت اندھے پڑ جاتے، کبھی کچھ ہوتا اور کبھی کچھ، کبھی چوہوں کی کثرت اور پریشانی آ جاتی۔ آخرکار ان کے نجومی نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ ساری آفتیں اس صندوق کی وجہ سے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ صندوق بیل گاڑی پر رکھ کر انہیں شہر سے باہر نکال دیا۔ اور وہ صندوق فرشتے لے کر چلے گئے۔ صندوق لانے کا ذکر نہیں ہے، مگر قرآن کریم نے صاف کہا ہے کہ اسے فرشتے لے کر آئیں گے۔ جب طالوت لشکروں کے لیے نکلا تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے
نہ چھوئے گا وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پیا۔ طالوت مومنوں سمیت جب نہر سے گزرے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں۔ جلوت اور اس کے لشکروں نے لڑائی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ درائے ارادن تھا اور یہ امتحانی بظاہر یہ دیکھنے کے لیے لیا گیا تھا کہ لشکر کے کتنے لوگ ہیں جو اپنے امیر اور اطلاعات کا ایسا جذبہ رکھتے ہیں کہ اس پر اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیں، کیونکہ اس طرح کی جنگ میں ایسی مضبوطی اطلاعات کے بغیر کام نہیں لی جا سکتی۔ ولما جب ان کا جلوت اور اس کے لشکر نے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدم رکھ اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جلوتوں کو شکست دے دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جلوتوں قتل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ممالکت الحکمت دی اور جانتا ہے کچھ جہاں علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم فرمایا۔ جلوت دشمن کی فوج کا بڑا قوی حکیم پہلو تھا۔ سموئیل علیہ السلام کے نام پر جو پہلی کتاب جسے تورات کہا جاتا ہے، بائبل عیسائیوں کی کتاب ہے، اس میں مذکورہ ہے کہ وہ کئی روز تک بنی اسرائیل کو چیلنج دیتا رہا تھا کہ کوئی اس کے مقابلے کے لیے آئے، مگر کسی کو اس سے لڑائی کی اجرت نہ ہوتی، یعنی کہ کوئی اس سے لڑائی نہیں کر سکتا۔ داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے، ان کے 3 بھائی جنگ میں شریک تھے، مگر وہ چونکہ سب سے چھوٹے تھے اس لیے اپنے بوڑھے والد کے پاس خدمت کے لیے ان کے پاس رہ گئی۔ جب جنگ شروع ہوئی، جنگ کا دن گزرا تو ان کے والد نے انہیں بھی اپنے 3 بھائیوں کی خبر لینے کے لیے میدان جنگ میں بھیجا۔ یہ وہاں پہنچے تو دیکھا جلوت مسلسل چیلنج دے رہا ہے اور کوئی اس سے لڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھا، تو اس وقت داؤد علیہ السلام اس سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں۔ آپ رسولوں میں سے ہیں، بلا یقین آپ رسولوں میں سے۔ دل کا آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بلا یقین آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا دوسرے پارے کا اختتام ہو رہا ہے، سایکل ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم کل تیسرا پارہ دل کا رسول شروع کریں گے۔ ہم نے جو پڑھا اور اس پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اس کو معاف فرمائے، بے شک اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف فرمانے والا ہے، اور اللہ جو ہم نے سنا اور جو سمجھا اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔